الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اور دینی ایمانی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرمایا ہے اور ان کی محنت کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے مقام عبدیت کو بیان فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے عظیم قربانی دینے کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے عظیم قربانی دینے کے باوجود ان قربانیوں پر خوش ہونے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے اللہ سے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی قبولیت کی درخواست لگا رہے ہیں کہ اگر اللہ میرے ان اعمال کو آپ قبول کر لیں تو یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کا انعام ہے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فکر کو بیان فرمایا ہے جو ان کے دل کے اندر، جو فکر ان کے دل کے اندر ان کی اولاد کے تعلق سے تھے کہ اپنی اطاعت و فرما برداری کے باوجود، اپنی زندگی اللہ کے اوامر پر گزارنے کے باوجود، اللہ کی خاطر عظیم الشان قربانیاں دینے کے باوجود اپنی اولاد کے تعلق سے بے فکر نہیں ہیں، بلکہ اپنی اولادوں کے لیے، اپنی ذریت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ مجھے اپنا اطاعت شیار بندہ بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے مسلمان بنا دے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی گردن کی رسی کو اپنے مالک کے سامنے ڈال دے کہ میرا مالک، میرا آقا مجھے جس رخ پہ ڈال دے،
جس کام پہ لگا دے، جس ذمہ داریوں سے ہمیں جوڑ دے، ہم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے والے ہو جائیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اپنا اطاعت شیار بندہ بنا دے، مجھے مسلمان بنا دے، میری گردن کو اپنی بارگاہ میں جھکانے والا اطاعت شیار بندہ مجھے بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اولادوں کو، میری ذریت کو بھی اللہ مسلمان بنا دے۔ آگے اسی دعا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اور اپنی اولادوں سے بھی کہہ رہے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ سے فریاد کرنے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں درخواست لگانے کے بعد، اللہ سے گزارش کرنے کے بعد اپنی اولادوں کو وصیت فرما رہے ہیں، اپنی اولادوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹے، اے میری اولادوں، اے میرے بیٹوں، تمہارے رب نے تمہیں اپنے دین کے لیے پسند کیا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے دین کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ موت تمہاری اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے اطاعت شیار فرما بردار بندے ہو، تمہاری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر گزر رہی۔ یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ دعا کب کی تھی؟ آگے آیت میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ملک کے شام میں، جو سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں کی سرسبز و شادابی مشہور تھی، جس ملک کو اللہ نے خوشحال بنایا تھا، جس سرزمین کو اللہ نے نعمتوں سے آباد کیا تھا، اللہ کی نعمتوں والے ملک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام رہ رہے تھے، اور اس ملک کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم سے اس بے آب و گیا چٹیل میدان، اس مکے کی سرزمین کا انہوں نے انتخاب کیا، جس کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں، نہ آدم زاد، دور دور تک انسانوں کی آبادی نہیں، دور دور تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، اس ریگستان میں نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ کسی دانے کا انتظام ہے۔ اس ملک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا تھا، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اسی جگہ بسایا تھا، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر میں لگ گئے تھے، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، اور بیت اللہ کی بنیاد رکھتے ہوئے اتنی بڑی عظیم الشان، اتنا بڑا عظیم الشان کام کرنے کے بعد
اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کہ اپنے وطن کو، سرسبز و شاداب علاقے کو چھوڑ کر چٹیل میدان میں آئے اور اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور پھر اللہ سے درخواست بھی کر رہے ہیں، اللہ سے فریاد بھی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو کر کے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے زبان سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہمارے ان نیکیوں کو قبول فرما اور تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ یہ مقام عبدیت کا اعلی مقام ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ڈوب جاتا ہے، سر تا پا اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں وہ غرق ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضیات پر جب مکمل زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کے اندر اخلاص کا اعلیٰ درجہ عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کے اندر اللہ خوف پیدا فرماتے ہیں، اس کے دل کے اندر اللہ اپنی محبت پیدا فرماتے ہیں، تو وہ اپنے اس نیک اعمال پر بجائے اترانے کے روتا ہے، اپنے نیک اعمال پر خوش ہونے کے بجائے اللہ کی دربار میں قبولیت سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ ہمارے اعمال کو مردود نہ قرار دے۔ اعلیٰ مقام بلندی پر پہنچ چکے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات سے غافل نہیں تھے کہ وہ اپنی فکر نہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر نہ کریں، اپنی اور اپنی اولادوں کے دین میں باقی رہنے کا انتظام نہ کریں، اللہ کے سامنے فریاد نہ کریں، اللہ کے دربار میں درخواست نہ لگائیں اور اللہ کے سامنے عاجزی نہ کریں کہ اللہ جو ہے ہماری ذریت کو دین پر باقی رکھے، جبکہ نبی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور نبیوں میں بھی اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، اور ان کی قبولیت کا یہ عالم دیکھیے کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں درج فرمایا ہے، جس کو قیامت تک اللہ کے بندے تلاوت کریں گے، جو آیت قیامت تک پڑھی جائے گی، جس کی تلاوت کو اللہ نے عام فرمایا ہے اور قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمایا ہے کہ یہ آیتیں بندہ اپنی زبان سے ادا کرے گا، ایسی قبولیت اللہ نے عطا فرمائی اور ایسا مقام و رتبہ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنی ذریت کے تعلق سے، اپنے نسل کے تعلق سے بے خبر نہ ہوئے۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کی اولاد ان کے پاس آئی، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے یہی کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنی اولادوں سے عہد کروایا، اپنی اولادوں سے اقرار کروایا کہ میرے مر جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مذہب کو تبدیل کر دو، کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت سے منحرف ہو جاؤ۔ اس بات کی فکر تھی اللہ والوں کو، اس بات کی فکر تھی انبیاء کرام کو، اس بات کی فکر تھی
اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو اس بات کی فکر تھی کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد اللہ کے دین پر قائم رہے۔ وہ اس کا انتظام کرتے تھے، وہ اس کا انتظام کرتے تھے، اور اپنے مرنے سے پہلے ایسا ماحول بناتے تھے جس کی بنیاد پر ان کی اولادوں کا دین پر قائم رہنا آسان ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ آیت تلاوت کرنا اور اس آیت پر بات کرنا، اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ ہم اپنے احوال پر غور کریں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنے عبادات پر، اپنے معاملات پر غور کریں۔ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے، ہماری ریاضتوں کا کیا حال ہے، ہمارے دین کے تعلق سے مجاہدے کا کیا حال ہے، ہم کس درجہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نے وہ مقام بھی نہیں عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا تھا۔ اور اس دور میں جو فتنے ہیں وہ فتنے اس دور میں نہیں تھے۔ جو خرابیاں اس دور میں واقع ہوئی ہیں، ہر قدم پر ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ شیطان الرجیم انسانوں کے ایمان و اعمال کی بربادی کے لیے پوری مستعدی کے ساتھ تیار بیٹھا ہے۔ جو ہمارے ایمان کا دشمن ہر وقت ہم سے باخبر رہتا ہے، اور ہم اس سے کبھی بھی باخبر نہیں رہتے۔ ہم نے ایسے برے ماحول میں، جہاں ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، جہاں دہریت کی ہوائیں چل رہی ہیں، جہاں مادیت کے بول بولے جا رہے ہیں، جہاں دنیا کے حصول میں مقابلہ ہو رہا ہے، جہاں سر تا پا پوری انسانیت دنیا کی محبت میں غرق ہو چکی ہے، ایسے برے ماحول میں ہم نے اپنے دین پر باقی رہنے اور اپنی اولادوں کے دین پر باقی رہنے کا کیا انتظام کیا؟ کیا ہمارے خواب و خیال میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے دین پر باقی رہنے کی وصیت کریں گے؟ جب ہماری زندگی میں اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، جب ہماری زندگی میں وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جب ہماری زندگی میں وہ کئی وقت کی نمازیں اڑا دیتا ہے، جب ہماری زندگی میں وہ لہو و لعب، فسق و فجور کی زندگی گزارتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی، اس آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے، ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں یہاں، ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری نسلوں کا ہوگا کیا، ہمارے علاقے کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی، ہمیں مرنے سے پہلے اس کا انتظام کرنا پڑے گا، ایسا ماحول بنانا پڑے گا جس ماحول کی بنیاد پر ہماری نسلوں کا دین پہ باقی رہنا آسان ہو جائے۔ ایسے ایمان و یقین ان کے دلوں کے اندر اتارنے پڑیں گے جس ایمان و یقین کی بنیاد پر وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزار سکیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے، اور ہم اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے فریاد بھی کریں، اللہ کے سامنے آنسو بھی بہائیں کہ اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے اور ہماری نسلوں کو بھی مسلمان بنا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ میری ذریت میں ایسا نبی بھیج دے، ایسا رسول بھیج دے جو تیری کتابوں کو پڑھ کر کے تیرے بندوں کو سنائے اور اس کا تزکیہ کرے۔ لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما کر کے ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذریت میں پیدا فرمائے۔
یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں اور اپنے باپ سیدنا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولادوں کے دین پر استقامت کی دعائیں کریں، اپنی نسلوں کے دین پر باقی رہنے کی دعائیں کریں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ہماری نسلوں میں اللہ ہدایت کے سلسلے چلائیں گے اور ایسے اللہ بندوں کو پیدا فرمائیں گے جن کی بنیاد پر ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ کیا مقام ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی کہ اللہ نے ان کی ذریت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کی شریعت کو ملت ابراہیمی قرار دی۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے ملت کو، تمہاری شریعت کو ملت ابراہیمی اللہ نے قرار دیا اور سیدنا ابراہیم کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھ دیا۔ ہم مسلمان ہیں۔ هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے مسلمان ہونے کی فریاد اللہ سے کی تھی، درخواست اللہ سے کی تھی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت سے نوازا۔ اس لیے میرے بھائی ہم ان آیتوں کے ذریعے سے یہ سبق حاصل کریں، ان واقعات کے ذریعے سے یہ نصیحت لیں کہ ہم خود بھی ہدایت پر قائم رہنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو بھی اللہ کا اطاعت شیار فرما بردار بندہ بنائیں، صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں، صحیح معنوں میں ہم اللہ کے اطاعت شیار بندے بن جائیں اور مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کے تعلق سے بھی مطمئن ہو جائیں کہ انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد ہمارے اس دین کی وراثت کو نہیں چھوڑے۔ آج میرے بھائی دنیا کی محبت اور دنیا کے تعلق کی وجہ سے آج ہم اپنے اولادوں کے لیے دنیا کا انتظام کرتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کی فکر کرتے ہیں، ان کی جسمانی راحت کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے مادیت کا ہم انتظام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی روحانی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ان کی جسمانی فکر ہو رہی ہے لیکن ان کی روحانی فکر نہیں ہے، جبکہ روحانی فکر جسمانی فکر سے زیادہ اہم ہے۔ یہ جسم تو قبر میں جب جائے گا تو یہ جسم کیڑے مکوڑوں کا خوراک بن جائے گا، لیکن یہ روح تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے ان کے جسم کی راحت کا سارا انتظام کرتے ہیں، لیکن ان کی روح کو منزہ اور پاک اور خوبصورت بنانے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم اس واقعات سے نصیحت حاصل کریں، ان آیات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پہ گزاریں، مکمل مسلمان بن کر زندگی گزاریں اور اسلام کی حالت سے دنیا سے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے کہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر مسلمان بن کر، یعنی تیری روح پرواز ہو تو اسلام سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہو۔ لہذا ہماری فکر ہو یہ، ہماری محنت ہو یہ کہ ہم اسلام پر زندگی گزاریں، اسلام پر ہم مریں، ہم اللہ سے دعا بھی کریں، ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم جب تک زندگی ہو اللہ اسلامی زندگی عطا فرما، اور جب موت آئے تو اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔